تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے، شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں۔ اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔